ٹھیک ایسا ہی ہے دیکھیں. اور میں مغیرہ بھائی کی بات کو بھی یہ نا یہ اس بات پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اوقات جو ہے نا یہ بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ایسی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی ایسی کچھ زندگی یا ٹائم کے مسئلے یا معاش کے مسئلے جو تھے وہ میں پہلے بھی تھے, اور وقت کا معاملہ پہلے بھی ذکر, قرآن میں بھی وقت کے ڈھلتے وقت کا ذکر. اور یہ جو معاملات ہیں نا یہ اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہم نے یہ جو ہے نا پہلی بات ہے وقت نکالنا ہی نکالنا. اور دوسرا علی بھائی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ یہ ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا دن چل رہا ہے, ہماری دنیا چل رہی ہے اور بیچ میں نماز کے لیے بریکس آئیں, لیکن ایک بندہ سم ٹائمز پھر اگر جس طرح صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے نا, اس کا دل لگنا شروع کر دے 5 وقت کی نمازوں میں, تو وہ فیلنگ الٹی ہو جاتی ہے. وہ الٹی ہو جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ میرا دن جو ہے ایکچولی میں وہ نمازیں ہیں اور بیچ میں دنیا آتی ہے اور الٹا ہو جاتا ہے. اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ جیسے کسی ایک تھنکر تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی, پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر ہے اور ماڈرنزم پہ بہت زیادہ کریٹیک کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ناگزیر ہے, یعنی یہ جو اسپیس, یہ اسپیڈ ہے, ظاہر ہم اس معاشرے کا پارٹ ہیں, ہم اپنی الگ سے ایک نیش نہیں بنا سکتے. لوگوں نے کوشش بھی کی, کچھ لوگوں نے آپ کو پتا کہ باقاعدہ کچھ آئی لینڈس پہ کام کرنے کی کوشش کی, اپنی کوئی کمیونٹیز بنانے کی کوشش کی, اور آج کل چل رہی ہیں محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں, پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یعنی اٹس اسٹل ڈیفیکلٹ. اس نے کہا ایٹ لیسٹ آپ یہ کریں کہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر لیں, یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کے مخالف جائیں, ڈونٹ گو اگینسٹ دا ٹائڈ, ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن. یعنی وہ پروگرس جو لوگوں کے ہیں, اور پھر ہمیں نا کچھ ایسے یعنی کچھ چیزوں کو نا زندگی کا جو پارٹ ہے جو نیچرل اللہ نے رکھی ہیں, ان چیزوں کو انجوائے کریں اور ان کو چیریش کریں. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے جب میں اے لیولس میں تھا تو مجھے ایک پوئم پڑھی تھی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تو اس میں نا ایک وہ معروف پوئم ہے, بڑی ہمارے سلیبس میں تھی, تو اس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ اباؤٹ نا فارگیٹفلنس کو اس نے چیریش کیا, کہ آئی لوز مائی کیز فار ایگزامپل, یعنی چابیوں کا گم جانا. یعنی آپ دیکھیں کسی چیز کا گم جانا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے, عذاب بن جاتا ہے, یعنی ہم سٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یار اب میں نے اس چیز کو کہ وہ اتنی فاسٹ پیس میں, یعنی وہ کہتا ہے کہ آئی انٹینشنلی وانٹ ٹو لوز مائی کیز, آئی وانٹ ٹو لوز دیٹ, میرا فلاں چیز گم گئی. تو اب یہ جو گم جانا کچھ دیر کے لیے آپ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس پورے پروسیس میں, ایسے ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں اس کو چیریش کریں. اچھا, سلو فوڈ پوری ایک موومنٹ ہے باقاعدہ, غالباً اٹلی کے اندر کھانے کے اوپر ایک موومنٹ ہے, مجھے یاد ہے کتاب میں نے پڑھا تھا, تو اس کے اندر ایک باقاعدہ, تو اس پہ تو کال نیو پورٹ کی ایک کتاب ہے سلو پروڈکٹیوٹی, تو اس کے اندر اس نے غالباً یہ ایک مثال دی ہے کہ اٹلی میں غالباً یہ روم میں کسی جگہ پہ ایک انہوں نے سوسائٹی ہے, وہاں پہ ان لوگوں نے نا ایک موومنٹ رکھی کہ ہم نے یہ فاسٹ فوڈ کا جو تصور ہے ہم نے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ جو تیزی سے کھاؤ اور نکلو, یا ورکنگ لنچ کا تصور ہے کہ جی کام کے دوران مطلب کھانے کو, یعنی ہمارے دین میں باقاعدہ اس کو پورا کتاب الاطعمہ والاشربہ ہمارے دین کا ایک پورا موضوع ہے. اور پھر وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ ہے, جو فرشتے آئے تو کس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا کھانا کو, تو علماء نے باقاعدہ اس میں سے آداب الطعام اس کو پورا ذکر کیا. تو یعنی کھانا ایک پورا ہمارے ہاں ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, یعنی تو مطلب ان ایکٹیویٹیز پہ ٹائم لگانا شروع کر دیں اور سلو ڈاؤن ہو جائیں. آپ دیکھیے گا آپ خود بخود اپنے لیے ٹائم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا, ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے انسٹیڈ آف گوئنگ رننگ آف دا مڈ نائٹ. میں اسی کو ڈبل ڈاؤن کر رہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا ایسکیموز پہ, اور ایسکیموز کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہیوج چنک آف پارٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ اپنے فوڈ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کس طرح اس کو پریپیئر کرنا, کس طرح ہنٹ کرنا, کس طرح اس کے لیے چیزیں گیدر کرنا, کس طرح اس کے لیے وہ کرنا, اینڈ دیٹ واز دیئر ڈے ٹو ڈے, ٹھیک ہے. اور وہ جو چیز ہے نا وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, بچے بھی انوالو ہوتے تھے, مطلب عورت بھی انوالو ہوتی تھی, یہ بھی انوالو ہوتا, اور دے جسٹ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے ور سیٹسفائڈ. اور بالکل سلو ڈاؤننگ کی جو ڈپریشن جو ہے نا عام طور پہ اربن ایریاز کے ایشوز ہے, ڈپریشن, انزائٹی. گاؤں میں چلے جائیں آپ دیکھیں لائف کتنی سلو ہے, اور ہمیں نا وہاں پہ جا کے ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. مطلب مجھے تو جا کے ٹینشن شروع ہوتی ہے گاؤں میں, کہ ایون ہمارے رشتے دار بھی ہیں وہاں پہ, تو مجھے فیل ہوتا ہے یار یہ اتنے سلو ڈاؤن ہے کہ پورا دن لگا دیا, آدھا دن کھانا نہیں ابھی نہیں تیار ہوا, میں تو اتنے کام کر لیتا. اچھا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, وہ ریلیکس ہیں, اور ان کی زندگیاں بھی لمبی ہیں ماشاء اللہ, وہ بچے خوش ہو رہے ہیں, گندے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر گندے ہو جاتے ہیں, اور ماں کہتی چل جو کرنا ہے تو نے کر, وہ کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لائف کا سلو ڈاؤن ہونا ان کے لیے باعث مسرت ہے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ٹو لیو دا مومنٹ, جسے کہتے ہیں نا لیونگ دا پریزنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل ہمارے سیورنگ دا مومنٹ کے بھی آج کل وہ سیلف ہیلپ بکس کے اندر بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی نا علی بھائی, ٹیکنالوجی آپ کو فاسٹ کرتی ہے. یعنی یہ جو موبائل فون ہے میرے پاس فار ایگزامپل, اس کے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے,
اگر میں کمپیئر کروں ایک لیٹر بھیجنے میں کمیونیکیشن میں یہ اس نے فاسٹ ڈاؤن کیا. واٹس ایپ اس سے زیادہ تیز ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جتنی تیزی ہے, جتنی فاسٹ ہے, اتنی زیادہ کنوینئنس اور کمفرٹ ہے, اور اتنا زیادہ میرا ٹائم بچ رہا ہے بظاہر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس چیزوں کو فل ان کر رہا ہوں دوسرے بینر, یعنی میں نے اپنی زندگی میں کام زیادہ بڑھا دیے. تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر یہ چیز آ گئی, یہ کمفرٹ, تو چلو میرا کام بچ گیا, تو وہ مجھے اپنے آپ کو دینا چاہیے. میں اپنے آپ پہ لگاتا یا میں اس سے ایٹ لیسٹ ریلیکس ہوتا. میں نے ان چیزوں کو فل کر دیا 10 اور چیزوں سے. تو آپ کو ایک چیز نے انگیج کیا نسبتاً آپ کو 100 چیزوں نے انگیج کیا. ایک ہی دن میں ایک بندہ 100 کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے, کس کی لائف میں سٹریس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی 100 والا. ایک چیز آگے پیچھے ہو گئی تو بس وہ مصیبت پڑ گئی. میں اسی بارے میں نا ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھ رہا تھا, اینشینٹ مین اور ہمارے اندر جو تھنکنگ کے کوگنیٹیو ڈفرینس میں, اور بہت بڑا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا کوگنیٹیو ڈفرینس ہے کہ جو اینشینٹ پرسن تھا نا, وہ پورے دن کے اندر میکسیمم 5 ڈیسیجنس بناتا تھا. ٹھیک ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے یہ چیز تلاش کرنی ہے, میں نے یہاں جانا ہے, اور میں نے یہ کرنا ہے, اور میں نے مطلب یعنی اس کے لیے کوئی دن میں کوئی اٹ وازنٹ اے اسٹیک آف ڈیسیجن میکنگ چیز. اور یہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈرین کرتی ہے, اور یہ بالکل انرجی ڈرین کرتی ہے. ہم اس وقت دن کے اندر ہزاروں ڈیسیجنس بناتے ہیں, what to reply him, what to do this, what to اس کے بعد کیا کرنا. یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو بہت مطلب وہ